مولانا سید انیس رضا نقوی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور شام غریبہ کی مجلس سے خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ جنگ کربل دی مک گئی ہے، جنگ کربل دی مک گئی ہے تے ہن سفر بیمار کو پے گئے، خاتون دے وسدے ویڑے وچوں سجاد تے باکر، جنگ کربل دی مک گئی ہے، ہن سفر بیمار کو پے گئے، خاتون دے وسدے ویڑے وچوں سجاد تے باکر، اج پیو اپنے دے قاتلاں تو معصوم تماچے سہ گئے، جڑے بچ گئے بال غریباں دے چپ کر کے خاک دے، اجرکم علی اللہ تسابق القوم الى نحب بیوت آل الرسول وقرۃ عین البتول، جب حسین شہید ہو گئے کوفیوں اور شامیوں نے مقابلہ کیا ہے رسول کی آل کے خیام کو لوٹنے میں، کوفیوں کی کوشش تھی ہم پہلے جا کے لوٹیں گے، شامیوں کی کوشش تھی ہم پہلے جا کے لوٹیں گے، یہ آئے ہیں انہوں نے چاروں طرف سے خیام کو آگ لگا دی ہے، ہاتھوں میں نیزے تھے یا خیام میں داخل ہو گئے ہیں، علی و بطول کی بیٹیاں کھڑی تھی یا زمین پہ گر گئی ہیں، جب اٹھی ہیں قمیصوں کے رنگ لال ہو گئے تھے، اجرکم علی اللہ۔ عموماً دستور ہے کسی محلے میں کسی کے گھر کو آگ لگ جائے، ساتھ والے ہمسائے بھاگ کے آتے ہیں، کوئی پانی پھینکتا ہے، کوئی مٹی ڈالتا ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کوشش کیجئے غریب کا گھر بچ جائے، پرسہ دینے والوں عصر عاشور کربلا کے جنگل میں جب زینب کے خیام کو آگ لگی ہے، یہ اتنا کمینے مسلمان تھے، بے غیرت تالیاں بجا رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، بولیاں مار کے کہتے تھے کہاں ہے تیرا بھائی عباس، اجرکم علی اللہ۔ بی بی زینب کا ایک خیمہ سے گزر ہوا ہے، قدموں پہ ہاتھ محسوس ہوئے ہیں، بی بی کہتی ہے مستور اٹھو آگ لگ گئی ہے، کہتی ہے پھپھی اماں میری مجبوری ہے، پھپھی کہتی ہو مجبوری کون سی ہے، پھپھی اماں میرے بابا کا بے غیرت قاتل میری چادر لوٹ کے لے گیا ہے، کہتی ہے اماں تو کہ مثلو کے نہیں گھبراؤ تیری پھپھی کی چادر پہلے لٹ چکی ہے، اجرکم علی اللہ۔
بھائی کے یتیم اکٹھا کر کے وہاں لے آئی ہے۔ جیسے جیسے خیام جلتے گئے ہیں دوسرے خیمے میں دوسرا خیمہ جل گیا، بعد والے میں سجاد کے خیمے میں سب یتیم لے کے پہنچی ہے۔ سجاد تو وقت کا امام ہے، آنکھیں کھول، تیری امامت کی ابتدا ہے، میری غربت کی انتہا ہے۔ تو نے بابا کی دستار سر پہ لی ہے، میری چادر چھن گئی ہے۔ بتا پہلا حکم امامت دے، ہم نے جل کے مرنا ہے یا باہر چلے جائیں؟ پھپھی اماں علیہ کنہ بالفرار، خودکشی حرام ہے، باہر چلے جاؤ۔ اب کسی دنیاوی شاعر کی لفظیں نہیں، نہ کسی عالم کی۔ 12واں آقا پردہ غیبت میں خون کے آنسو رو کے فرما رہا ہے وَخَرَجْنَا النِّسَاءُ مِنَ الْخَيَامِ۔ 12واں کہتا ہے میری امائیں، میری پھپھیاں، میری بہنیں، میری دادیاں خیام سے باہر آئی ہیں۔ حالت کیا تھی؟ مسلبات تیزی کے ساتھ، حافیات سر پہ چادر نہیں تھی، پیروں میں نالین، باقیات رو رہی تھیں، وَعَلَى الْخُدُودِ لَاتِمَات منہ پہ تماچے مار رہی تھیں۔ ہنّا یلوزنا بعضہن علی بعض۔ شرفا 12واں فرماتا ہے عصر عاشور سے پہلے تو کبھی دن میں گھر سے باہر نہیں آئی تھی علی و بطول کی بہو بیٹیاں۔ آج عصر عاشور خیمہ گاہ سے باہر آنا پڑا ہے، وہ بھی چادر نہیں تھی۔ میری طرف دیکھنا، 12واں کہتا ہے یلوزنا بعضہن علی بعض۔ بیبیاں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے چھپ رہی تھی۔ وَرَفَعْنَا أَصْوَاتَهُنَّ بِالْبُكَاءِ وَالْوَيْلِ۔ بین بلند ہو رہے تھے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حجابہ۔ کہتا ہے ساری بیبیاں جلے ہوئے خیام سے دور چلی گئی ہیں۔ ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ہے ایک بی بی خیمہ گاہ کے دروازے پہ رکی ہے، خیمہ کے اندر جاتی ہے، آگ کی شدت رکنے نہیں دیتی، واپس آ جاتی ہے۔ کہتا ہے میں نزدیک گیا ہوں، میں نے کہا بی بی جو بھی قیمتی چیز ہے چھوڑ دیجئے۔ رو کے کہتی ہے یا شیخ اِنَّا لَنَا عَلِيلًا فِي الْخَيَامِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْجُلُوسِ وَالنُّهُوضِ۔ اے سپاہی، میرا بیمار بیٹا خیمہ گاہ میں رہ گیا ہے، جو نہ بیٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ پرسہ دینے والوں، سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے تیسری مرتبہ آگ کی پرواہ نہیں کی، خیمہ کے اندر گئی ہے، جب واپس آئی ہے پہلے والی حالت نہیں تھی، کمر خمیدہ تھی، پیٹھ پہ کچھ اٹھا کے واپس آئی ہے، مقتل کی طرف منہ کر کے رو کے کہتی ہے بھیا حسین اب تو راضی ہو، تیری نسل بچا کے لے آئی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ نماز کو انج نہیں کہیں پڑھنا جیویں پڑھ گے بھین بھرائے، شبیر پڑھی وچ تیران دے رسیاں وچ آن دی، مائے شبیر تو ودھ کے مشکل ہے، زینب دی سجدہ گائے، بہو اوکھیاں تھی کہ اٹھ دی کانڈ تے ڈتے سجدے آن دی، مائے
پرسہ دینے والوں، اب دیکھا ہے بچے شمار کیے ہیں، علامہ امینی کہتے ہیں ایک ایک بچے کا نام لیا جا رہا تھا، سب نے بتایا ہم ہیں حسین کی معصومہ بیٹی نہیں تھی۔ دونوں بہنیں علامہ صادقی کمی کہتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے نکلی ہیں۔ دشمن کی فوج کے کسی سپاہی نے بتایا ہم نے مقتل گاہ سے رونے کی آواز سنی ہے۔ دونوں بہنیں جب آئی ہیں کیا دیکھا ہے، بابا کی کٹی ہوئی گردن گود میں رکھ کے بیٹھی ہے۔ علامہ نے دو بین معصومہ کے لکھے ہیں۔ پہلا بین کہتی ہے یا ابتا انظر الی امتی المضروبہ، اے بابا تیرے بعد میری پھوپھی زینب کو نیزے مارتے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب شام میں عالیہ بی بی کا انتقال ہوا ہے، فضا غسل دے رہی تھی، کہتی ہے سجاد کوفہ و شام کے سفروں میں تیری پھوپھی کبھی کبھی یہ تو کہتی تھی اماں فضا میرا سر دکھتا ہے، کبھی یہ بھی کہتی تھی اماں فضا میری پشت زخمی ہے۔ سجاد تو امام ہے، بتا تیری پھوپھی کے بازوؤں پہ کیسے زخموں کے نشان ہیں۔ بیمار کی چیخ نکلی ہے، کہتے ہیں دادی وہ عصر عاشور جب خیام کو آگ لگی ہے، میری پھوپھی مجھے بڑی مشکل سے خیمہ گاہ سے اٹھا کے باہر لے آئی ہے۔ جیسے شمر ملعون نے دیکھا ہے یہ بھاگ کے آیا ہے، اس نے آ کے مجھے پھوپھی سے چھین لیا ہے۔ شمر مجھے نیزے مارتا تھا، میری پھوپھی باہیں آگے کرتی تھی، کہتی تھی ظالم اگر سجاد شہید ہو گیا میں شام کیسے جاؤں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی نیزہ کی شکایت بی بی نے نانا کے مزار پہ بھی کی ہے۔ جب نانا کی مزار پہ واپس آئی ہے، کہتی ہے نانا اگر ہو سکے ایک مرتبہ قبر سے باہر آؤ، میری پشت دیکھو، نانا حسین کی شہادت کے بعد مجھے نیزے مارتے رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ علامہ صادقی کمی کہتے ہیں پہلا بین تھا بابا انظر الی امتی المضروبہ، اے بابا تیرے بعد میری پھوپھی کو نیزے مارتے رہے ہیں۔ دوسرا بین معصومہ نے حق بنتا تھا، 3.5 سال کی بچی کہہ دیتی بابا میرے کان زخمی ہیں، کہہ دیتی بابا میرے پاؤں زخمی ہیں، کہہ دیتی بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ نہیں، کیا بیان کیا ہے بابا انظر الی رؤوسنا المکشوفہ، اے بابا تیری شہادت کے بعد ہماری چادریں لوٹ کے لے گئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جب بی بی زینب نانا کے مزار پہ آئی ہے، پوری زندگی میں زینب کی چادر 2 مرتبہ ڈھلی ہے، ایک مرتبہ شانے سے، ایک مرتبہ عصر عاشور سر سے چھن گئی ہے۔
जब शाने से ढली है। सैयदुल उलमा की लफ्ज़ें हैं, 3 साल का सन था, बाबा की गोद में बैठी थी। सैयदुल उलमा कहते हैं अब पता नहीं बाबा से मुराद मोहम्मद नाना है या बाबा अली हैं। हवा तेज चली, ज़ैनब की चादर शाने से ढली है, जल्दी से उठी है, छोटे छोटे हाथ बांध के कहती है नाना मेरा सन छोटा था, नाराज न होना। हवा तेज थी, मेरी चादर कांधे से हट गई है। बाबा रोने लगे, फरमाते हैं मैं आपको नहीं रो रहा, मुझे एक और मंजर याद आ रहा है। शाम गरीबा चादर उतरी है ज़ैनब की, अब जब नाना के मज़ार पे आई है, कहती है नाना मैंने चादर आसानी से हवाले नहीं की, मेरी तरफ देखना। नाना जब शिमर ने नेज़े के साथ मेरी चादर उतारी है, एक तरफ से शिमर का हाथ था, एक तरफ से मैंने पकड़ा था। नाना शिमर अपनी तरफ खींच रहा था, मैं अपनी तरफ खींच रही थी। नाना वो मर्द था, मैं मस्तूर। नाना उसने पानी पी रखा था, मैं प्यासी थी, मेरी चादर छीन के ले गया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब शुहदा की मुखद्दरात बाकी मांदा की शाम से चादरें वापस आई हैं, उलमा लिखते हैं सारी चादरों पे खून लगा हुआ था। पूछा गया मेरे आका सज्जाद से कि ये खून कैसा था। सज्जाद का आंखों का खून बढ़ा है, बहती आंखों के साथ बताते हैं कि आशूर के दिन जब अली अकबर को बाबा खयाम में ले आए हैं, मेरे बाबा और मेरी फूफी ज़ैनब ने मिलकर अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली है। अली अकबर के सीने से जो खून निकला है, बीबियों ने अपने चेहरों पे अपनी चादरों पे मला है। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी रिवायत, सिपाही कहता है मैंने देखा है 3.5 साल की बच्ची है जिसके कमीज के दामन को आग लगी है, ये सोच के भागती जा रही है शायद भागने की वजह से ये दामन को लगी आग बुझ जाए। कहता है मेरे दिल में रहम पैदा हुआ, मैं घोड़े पे सवार हुआ, घोड़ा भगाया, करीब आया हूँ, जीन से उतरा हूँ, बच्ची ने मुझे देखा है, तेज दौड़ी है। सिपाही खुद कहता है जितना तेज दौड़ लेती वो प्यासी थी, मैंने पानी पी रखा था। जब बच्ची को समझ आई है नहीं भाग पाऊंगी, कहता है जमीन पे गिर गई है, जल्दी से वापस मुड़ी है, कांपते हुए छोटे छोटे हाथ जोड़े हैं। कहती है सिपाही हो मुझे अल्लाह की कसम है मेरे छुड़ाने वाले मारे गए हैं। कहता है मैंने कहा है बीबी मैं जुल्म करने नहीं आया, ये दामन को लगी आग बुझाने आया हूँ। कहता है मैंने आग बुझाई है फिर नजर नहीं आई, घूमा हूँ फिर हाथ जोड़े थे, जब रहम दिल पाया है पहला सवाल किया है अगर तमाचे न मारो एक सवाल कर सकती हूँ। मैंने कहा पूछो क्या पूछती हो। कहती है ये मेहरबानी तो की है मुझ पे एक और एहसान करो, क्या मुझे बताओ नजफ को कौन सा रास्ता जाता है, मैं दादा अली के पास जाती हूँ। कहती हूँ दादा जल्दी आओ हमारे बुरके छीन के ले गए हैं।
ماتم غریباں مومنین آخری پرسہ ہلکا بنا لے مومنین شام